السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور مسلم لیگ نون کے اجلاس جو ہے جاری ہیں، اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں۔ یکدم بڑی تیزی آ گئی ہے، کہیں سے کوئی نہ کوئی خفیہ خبریں بھی آ رہی ہیں، چھوٹی موٹی دوسری بھی آ رہے ہیں۔ الیکشن کا زمانہ آ گیا ہے، حکومت بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے، چاہے وہ کھیل کے میدان ہو، سیاست کے میدان ہو، کوئی بھی ہو۔ آج جو مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی ہے نا، انہوں نے کہا جی کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، اس بیانیہ نے لوگوں کو زبان دی ہے، طاقت دی ہے کہ آج کچھ جج بول رہے ہیں، الیکشن کمیشن بول رہا ہے، عوام بول رہی ہے۔ اور کتنا پریشر تھا مسلم لیگ نون پر کہ ایک جنرل بریگیڈیئر کا بھی انہوں نے نام لیا ہے کہ جی وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن نہ لڑو یا آزاد لڑو۔ تو جن لوگوں نے اور تھپڑ تک مارے گئے، یہ بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، اور جو لوگ ڈٹے رہے وہ نواز شریف کے بیانیے سے ڈٹے رہے۔ اور انہوں نے کہا میں آج اس بات کی بھی تردید کر رہی ہوں کہ کتنے عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں شین سے میم نکل رہی ہے، میم سے شین نکل رہی ہے، سب جھوٹ ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ ایک دوسرے پہ مرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے یہ سارا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی، پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کشمیر میں ہار گئے ہیں۔ کیسے ہار گئے ہیں بھائی؟ جنہوں نے 6 لاکھ ووٹ لیے ان کو تو انہوں نے سیٹیں دی ہیں 32، اور جنہوں نے 5 لاکھ ووٹ دیے ہیں نون لیگ نے، ان کو انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی سیٹیں تھوڑی دی ہیں جنہوں نے 4 لاکھ لی ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکل طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے، گیم ہو رہی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مستقبل جو ہے وہ نون لیگ کا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، ان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھے تھے، کوئی میم شین نون کاف لام میم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پارٹی کے نظریے کو آگے بڑھائیں، اور پارٹی کا نظریہ کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو، یہی نظریہ ہے، اسی کے اوپر ہم سب متفق ہیں۔ یہ دشمن کی چالیں ہیں کہ جناب وہ کہ دشمن کی زبان کوئی نہ بولے، کہ کبھی وہ کہتے ہیں میم سے شین، شین سے میم، یہ دشمن کی زبانیں ہیں۔ بڑا زبردست انہوں نے خطاب کیا ہے، اور یہ انہوں نے حمزہ شہباز کا نام لیا ہے، شہباز شریف کا نام لیا ہے، نواز شریف کا لیا ہے، شاہد خاقان عباسی کا لیا ہے، کہ یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے ان کے آگے باندھ ہے، اور جو کارکن نہیں جھکے، نہیں بکے، توڑنے کے باوجود، ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے باوجود، ان کے اوپر کیس ڈالنے کے باوجود، کوئی نہیں نون لیگ کو جنہوں نے نہیں چھوڑا، وہ قابل ستائش ہیں، اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے۔ ابھی ان کی تازہ یہ خبر چل رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی، کہ انہوں نے اجلاس سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو نہیں جھکے، ان کو جھکانے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہوں نے تو نام تک لے دیے، میں نے بتایا نا، کرنل جنرل کے نام بھی انہوں نے لی، میجر کے لیے، تو اس کے باوجود بھی کوئی اگر ڈٹ کے کھڑا ہے تو وہ قابل تعریف ہے۔ اور ایک بات میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ابتلا کا دور تھا نا، جو مصیبت کا دور تھا، جو مشکل کا دور تھا، وہ گزر گیا ہے، وہ اب گزر گیا ہے۔ بس اب اگلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگلا الیکشن اگر پلاننگ کی گئی، اگر نواز شریف صاحب آ گئے، تو نواز شریف کو اتنی بڑی کامیابی ملے گی کہ اتنی تاریخ میں پہلے کسی کو بھی نہیں ملی۔ پہلے 2/3 میجارٹی تو نواز شریف نے لی ہے نا، آپ یقین کریں ایسے سویپ کر جائیں گے، بالکل سویپ کر جائیں گے۔ اور نواز شریف کا میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں،
کوئی ہم نہیں بتا سکتے مہینہ 2 مہینے. اس سال کی پیشن گوئیاں تو سارے ہی کر رہے ہیں نا, سارے ہی کر رہے ہیں اس سال کی پیشن گوئیاں. میاں جوید لطیف صاحب ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب ہوں, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اسی سال 2021 میں وہ آئیں گے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی فلائٹ سے واپس آ سکتے ہیں. اور مریم نواز کی جرت کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس جرت مند طریقے سے بہادری سے کیسوں کا سامنا کیا, بہادری سے مقابلہ کیا, وہ کوئی اور خاتون نہیں کر سکتی. کل جو ہے مریم نواز صاحبہ کا کیس اسلام آباد میں لگا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی تاریخ پہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میرے وکیل صاحب بیمار ہو گئے ہیں, امجد پرویز صاحب شاید, اور وہ نہیں آ سکتے, لہٰذا وہ اپنا وکیل تبدیل کرنا چاہتی ہیں. اور صبح انہوں نے نئے وکیل کا وکالت نامہ دینا ہے, اور اب جج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مزید پیشیاں ہم نہیں دیں گے, ہم کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیس کا فیصلہ میں آپ کا کہتا ہوں کہ عوامی امنگوں کو دیکھا جائے, میرٹ پہ دیکھا جائے تو مریم نواز بھی بری ہے, کیپٹن صفدر بھی بری ہیں, اور نواز شریف صاحب بھی بری ہیں, کیونکہ ان کو جو سزا دلوانے والے ہیں انہوں نے بیان حلفی دے دی ہے. ان کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے ارشد جج کی, جن کو کرونا سے مار دیا گیا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ میرے اوپر کتنا دباؤ تھا. یہ دنیا میں بھی سچ سامنے آ گیا ہے. ایک تو آخرت میں سچ سامنے آئیں گے نا, دنیا میں بھی آ گیا ہے سچ سامنے. تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا, نواز شریف کا, اور شہباز شریف صاحب کا بھی, کہ جناب نیازی صاحب کی کنٹونمنٹ میں پیدائش ہوئی تھی اور کنٹونمنٹ میں ہی اس کی موت ہو گئی ہے. یہ بیانیہ پہلے آپ نے شہباز شریف کا نہیں سنا ہوگا. سب ایک بیانیے پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور بیانیہ وہی ہے, ووٹ کو عزت دو. اور میں جناب مستقبل میں مریم نواز صاحبہ کا بہت بڑا کردار دیکھ رہا ہوں سیاست میں, پاکستان کے کردار میں. پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کا ایک شاندار مستقبل اور ان کا کردار میں دیکھ رہا ہوں. اور جس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کہیں بھی کوئی بزدلی دکھائی ہو, کوئی خوف کھایا ہو گرفتاری کا, جیلوں کا, مقدمات کا, نیب کا, FIA کا. انہوں نے کوئی خوف نہیں کھایا. ٹھیک ہے جی. تو آج مریم نواز صاحب نے ابھی تقریر کی ہے, اس میں یہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. اللہ حافظ.